السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 21 سے. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. خسارے کا پہلا سبب اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ کے دین کی بنیاد ہی جھوٹ گھڑنے پڑتے، یعنی بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، بحیرہ اور صائبہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے، اور یہ سب چیزیں جھوٹ گھڑنے پر مبنی تھی. خسارے کا دوسرا سبب اللہ کی آیات کو جھٹلانا تھا، جس میں معجزات اور احکام سبھی شامل تھے. اسی طرح حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال ٹھہرانا بھی اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کہا ہے اور کوئی اس کو حرام کہے تو کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے والوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی شامل ہیں کہ انہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جھوٹی حدیث گھڑنے والے بھی اسی میں شامل ہیں. یعنی آپ کی نسبت سے یا آپ کے ریفرنس سے کوئی بات کہنا جبکہ آپ نے نہ فرمائی ہو، یہ بھی جھوٹ گھڑنا ہے. تو اس لیے سب سے بڑے ظالم وہ ہیں
اور خسارے میں وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ سے کام لیں، نہ صرف یہ کہ اپنی عام روزمرہ زندگی میں بلکہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھیں اور رسول پر بھی جھوٹ باندھیں. تو جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے. پھر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ یہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے. دیکھیے کیسے انہوں نے خود اپنے بارے میں جھوٹ بولا اور گم ہو گیا ان سے جو یہ کھڑا کرتے تھے. جب جھوٹ انسان کے مزاج میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر ایک سے ہی جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر کوئی حیا نہیں رہتی، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی. اور یہاں پر اس دن کی دہشت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن کی، کہ اس دن ان کو اپنی بے بسی اور درماندگی سمجھ آ جائے گی اور پھر کیا کریں گے؟ اس جھوٹ کا انکار کر دیں گے جو دنیا میں وہ گھڑا کرتے تھے. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر یہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی ان کے دھیان سے باتیں سننے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے غور سے سنتے رہتے ہیں تاکہ یہ جان سکے کہ کس بات پر اعتراض کیا جا سکے، کس بات کا مذاق اڑایا جا سکے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت کی نیت سے قرآن سنتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کی نیت سے سنتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب نیت ہی درست نہ ہو کسی کام کے کرنے کی تو خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کام کیوں نہ ہو اس کا کچھ فائدہ نہیں. یعنی اگر کوئی قرآن کو سنتے ہوئے بھی اپنی نیت درست نہیں رکھتا تو اس کو قرآن سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں ہر روز اپنی نیت کی تجدید کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی مجلس سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس کی وجہ سے ہمیں رحمت اور برکت عطا فرمائے، ہمیں اپنی قلبی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے پردے ہٹ جائیں اور حق ہمیں صاف صاف نظر آنے لگے، سمجھ آنے لگے. کیونکہ گناہ بندے اور اللہ کی کتاب کے تدبر کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں. یعنی ہمارے گناہ دل پہ زنگ لگا دیتے ہیں، قرآن سمجھ نہیں آتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کو جب کسی علمی مسئلے کو سمجھنے میں مشکل ہوتی تو استغفار شروع کر دیتے. یعنی جب انہیں قرآن و سنت میں سے کوئی بات سمجھ نہ آتی یا ہمارے الفاظ میں سبق یاد نہ ہوتا تو استغفار کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی گناہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے، اندھیرا بن گیا ہے کہ ہم اصل تک نہیں پہنچ پا رہے، ہم راستہ کھو چکے ہیں. کیونکہ گناہ جو ہے علم اور بصیرت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور یہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکے رہتے ہیں، اور یہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے. آج کل بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے، دین کی بات سیکھنے سے روکتے ہیں، باقاعدہ روکتے ہیں، کیونکہ انہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں پر حق کھل گیا اور انہوں نے حق کی پیروی شروع کر دی تو ہمارے عیب بھی کھل جائیں گے. اور یہ انسان کے لیے ہلاکت کا راستہ ہے کہ یہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں. یعنی دوسروں کو دین سے روکنا، قرآن سے روکنا، خود بھی روکے رہنا، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ ہے. اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے. سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہ آئے اور جو غلط بات وہ کہہ رہا ہے اس کی ریزن ہی سمجھ نہ آئے. اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے اے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. قیامت کے دن جا کر ہر انسان حسرت میں مبتلا ہوگا، لیکن وہ لوگ تو بڑی حسرت میں مبتلا ہوں گے جو اللہ کا انکار کر کے گئے، دنیا سے انبیاء کا انکار کر کے گئے، اور اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، ہمیں ایک موقع اور ملے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. الحمدللہ ہم آیات کو جھٹلاتے تو نہیں اور رب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل میں بہرحال ہم پیچھے ہیں. اپنے عمل کو تیز کرنے کے لیے ابھی ہم آگے تو نہیں جا سکتے موت کے بعد کہ وہاں جا کے سوچیں کہ کیا کیا ضروری تھا کرنا، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، لیکن اگر ممکن ہو تو کبھی قبرستان کے قریب جا کر کھڑے ہوں اور سوچیں کہ یہ قبر والے اس وقت کیا سوچتے ہوں گے، ان کی تمنا کیا ہوگی، ان کی خواہش کیا ہوگی، کیا وہی جو اس وقت میری خواہشات ہیں.
پھر اپنی خواہشات کا جائزہ لیں کہ میں کیا چاہتی ہوں اور یہ قبر والے کیا چاہتے ہیں، اور آج میں یہ باہر ہوں، کل میں نے یہاں ہونا ہے. جو میں اس وقت چاہوں گی وہ میں آج سے چاہنا شروع کر دوں تاکہ میں کچھ کر جاؤں. وہ جو کل نہ کر سکوں گی، جس کے لیے آج میرے پاس وقت ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم قیمتی سے قیمتی وقت بھی بیکار کاموں میں لگا دیتے ہیں، جس کا آج رات سے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے میسجز کی تعداد بلا مبالغہ میری تو 100 سے اوپر چلی گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ صرف ان کو نکالتے نکالتے میرا کتنا وقت چلا گیا، اور جس کا مجھے اتنا افسوس ہے. یعنی یہ میسجز آپ کے لیے خوشی نہیں لاتے، یہ میسجز آپ کے لیے بوجھ لاتے ہیں. اور یہ اس پہ صرف رمضان مبارک، اور وہ بھی خود لکھنا نہیں، کہیں سے لے کے تو اس کو پیسٹ کر دینا اور دوسرے کے لیے، اور وہ کلک کر کر کے کھلتا نہیں. نیٹ کا بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر ویڈیو، اور نعوذ باللہ میوزک سے بھری ہوئی ویڈیو. یہ کس قسم کا رمضان شروع ہو رہا ہے بھائی؟ رمضان آیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور آپ بندوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. کیا صحابہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے کہ رمضان آتا تھا اور وہ چل پڑتے تھے ہر راستے میں ملنے والے کو رمضان مبارک کہنے پر؟ ہم کن باتوں میں لگ گئے ہیں؟ ہم اہم کو چھوڑ کر غیر اہم کی طرف متوجہ ہو گئے. ہمیں اپنے طریقوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنی زندگی کے لمحات کو بچا سکیں. بلا مبالغہ اس وقت میں پورا ایک پارا پڑھ سکتی تھی جتنی دیر میں نے اپنا باکس کلیئر کیا، کیونکہ مجھے سخت الجھن ہوتی ہے اگر کوئی ایک بھی میسج بچا رہ جائے. اور پھر اس بات سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جواب دینا بھی لازم ہوتا ہے. تو ہم کسی کے لیے بھی مشکل کھڑی نہ کریں. جس کا خیال آئے نا اس کو بیٹھ کے دعا دے دیں، اس کو دعا دے دیں کہ اللہ میری اس بہن کا رمضان بہت اچھا گزرے، نیکیوں سے بھرپور گزرے. تو بہرحال یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ آنے والے واقعات، یعنی کل قیامت کے واقعات کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور ہم وہاں موجود ہوں. اور ایک دن تو وہاں ہوں گے نا، تو اپنے آپ کو امیجن کیا کریں کہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے، کیا سوچیں گے، کیا تمنائیں ہوں گی. بلکہ ان کے لیے وہ سب ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے یہ چھپایا کرتے تھے. اور اگر یہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو یہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے، اور بے شک یہ یقیناً جھوٹے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو واپس نہیں بھیجے گا چاہے وہ کتنا بھی روئے پیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے. لوگ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہمیں جھٹکے لگتے رہتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی کچھ. ہم اس وقت توبہ توبہ کرتے ہیں، جب مشکل سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. تو دنیا کی طرف واپس پلٹنے کی عادت صرف اس آگ سے بچنے کے لیے ہوگی. وہ اپنی اس بات میں بھی سچے نہیں ہوں گے کہ ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم پھر یہ نہیں کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. اہل مکہ میں سے ایسے لوگ بھی تھے اور آج بھی ایسے ہیں بہت. اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. وہ فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا
عذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور یہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے. گناہوں کا بوجھ حقیقی بوجھ ہوگا. بعض جانوروں کی شکل میں گناہگاروں کی پشتوں پر لاد دیا جائے گا. مثلاً جو بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے کندھے کے اوپر بکری لاد دی جائے گی جو میں آئے گی، اور اگر اسی طرح دیگر چیزیں بھی، جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر اس کو داغا جائے گا. تو اس لیے انسان کو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سزا کو سامنے رکھنا چاہیے جو اس گناہ کے نتیجے میں سامنے آئے گی. جیسا گناہ ہوگا، جیسا عمل ہوگا، ویسی جزا ہوگی اسی شکل کی. اور دوسری طرف زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی کثرت، اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی نیکیوں کا موسم بہار، اور ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں تاکہ قیامت کے دن کسی غفلت پر حسرت نہ ہو. اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور تقوی کے لیے نیکی بھی کرنی ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، کبائر سے. دنیا نیکی کمانے کی جگہ بھی ہے اور دنیا غفلت کی جگہ بھی ہے. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم یہاں سے کیا حاصل کرتے ہیں. دنیا کی مذمت بھی آئی ہے اور دنیا کی تعریف بھی ہے. اگر دنیا اللہ و لعب اور فخر اور غرور میں مبتلا کر دے، گم کر دے، تو یہ قابل مذمت ہے. اور اگر یہ دنیا مال ہو، اولاد ہو،
دنیا کا آرام ہو، یہ اللہ کی اطاعت میں مددگار ہو تو یہ قابل تعریف ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نیک بندے کے لیے پاکیزہ مال بہترین چیز ہے. حلال مال اس نے کمایا ہو اور وہ زیادہ ہو تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ واقعی وہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں جو یہ کہتے ہیں، تو در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں. کلمات سے مراد اللہ کی سنت جاریہ یا اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے احکامات ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان پر لوگوں کی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہم کسی کا منہ تو نہیں پکڑ سکتے، روک سکتے، بند کر سکتے، لیکن ہم خود اپنے اوپر ضرور توجہ رکھیں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو دوسروں کو غمگین کرنے والی ہو، دوسروں کو تکلیف دینے والی ہو. اور اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف پہنچے تو صبر کر جائیں، کیونکہ صبر میں ہی کامیابی ہے. اور اگرچہ ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت بھاری ہے، لیکن اگر آپ میں استطاعت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس آپ ہرگز نادان لوگوں میں سے نہ ہوں. بے شک بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو اللہ ہی انہیں اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. یہاں مردے کن کو کہا گیا ہے؟ جن کے ضمیر مر جائیں، جن کے دل مردہ ہوں. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دل میں نہیں اترتی. اور اگر دل ہی کسی چیز پر راضی نہ ہو تو انسان کا پورا جسم اس کام کو کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی. کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی پرندے اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتے ہیں وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں. ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. یہاں پر پرندوں کی بات کی گئی اور ساتھ کہا 2 پروں کے ساتھ اڑتا ہے. کیا کوئی پرندہ 3 پروں سے بھی اڑتا ہے یا 1 سے بھی اڑتا ہے؟ نہیں. پھر 2 پروں کو ساتھ ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ بعض اوقات ہم زمین کے جانوروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے لے گیا، حالانکہ گھوڑے کے پر نہیں ہوتے، لیکن جب تیز بھاگتا تو اس کو بھی اڑنے سے تشبیہ دی جاتی ہے. اب گاڑی وغیرہ کے لیے بھی ہم کہتے ہیں گاڑی اڑا کے لے گیا. جہاز تو اڑایا ہی جاتا ہے، لیکن باقی چیزوں کے لیے بھی ہم محاورتاً بول دیتے ہیں. تو یہاں حقیقی پرندے مراد ہیں جو پروں کے ساتھ اڑتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سارے پرندے اور جاندار اور یہ سارے کے سارے بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ایک خاص شکل عطا کی ہے. اور ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، یعنی جتنی جو چیز ہونی چاہیے تھی، ضرورت تھی، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی پیدا کر دی، اور پھر اپنے رب کی طرف یہ اکٹھے کیے جائیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ زمین میں بسنے والے جتنے بھی جاندار ہیں وہ زمین پر آتے ہیں، عمر گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں. اللہ نے ان کی ضرورتوں اور مصلحتوں کا ذمہ خود لے رکھا ہے اور اس کا اہتمام خود کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن پھر یہ کیا کیے جائیں گے؟ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اور ان کا بھی آپس میں بدلہ ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کو بدلہ دلایا جائے گا جو اس نے اس کو سینگ مارا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پلانٹ کے اوپر اتنے جاندار پیدا کیے ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے، تو ان کی ضروریات بھی ہمیں نہیں پتا. وہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ باریک بینی سے جانتا ہے. تو ہمیں اپنے اوقات اور اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر کچھ نہ کچھ وقت کائنات میں غور و فکر کے لیے بھی رکھنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے قرآن نے ان کا ذکر کیا. یہ بھی قرآن پر عمل کرنا ہی ہوگا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے.
اللہ کی آیات سے اعراض نہیں برتنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں. اب دیکھیے کہ جتنے بھی جاندار زمین پر ہیں ان سب کو اپنی زندگی کا مقصد پتا ہے، وہ کس کام کے لیے آئے وہ کام کرتے ہیں، اور اس میں انہیں کسی کی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سستی نہیں کرتے، جو جس کی ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان صرف اس لیول پر جی رہا ہے کہ وہ بھی صرف اپنے کھانے کی فکر کے، پرندوں کو صبح کھانے کی فکر ہوتی ہے، وہ نکل جاتے ہیں اپنے گھونسلوں سے کہ کچھ کھا پی لیں. اگر انسان کو بھی صبح اٹھ کر صرف کھانے کی ہی فکر ہو اور نماز روزے سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، اور اسی طرح صرف اس کو شادی کی فکر ہو کہ میری شادی کسی طرح ہو جائے، اور شادی کے بعد بچے پیدا ہو جائیں اور بچوں کی پھر شادی ہو جائے، اور پھر یہ کہ بچے اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو جائیں، اور اگر زندگی کا صرف یہ مقصد ہے، تو یہ کام تو سارے جاندار کر رہے ہیں اور ہم سے بہتر کر رہے ہیں. ان کے گھر نہیں ٹوٹتے، وہ نبھانا جانتے ہیں. کیا ہمیں بھی صرف ان مقاصد کے لیے جینا چاہیے؟ صرف فزیکلٹی کے لیول پر جینا چاہیے یا اس سے اوپر بھی کچھ کرنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور امت کی حیثیت سے ہمیں اس دین کی تبلیغ اور اس دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تمام انسانوں تک یہ لے کر جائیں. کہہ دیجئے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ قیامت آئے گی تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے. توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے. جب وہ سخت دباؤ اور پریشر میں ہوتا ہے تو سب کو بھول جاتا ہے سوائے اللہ کے. یعنی آزمائش میں انسان پر اس کی فطرت غالب آ جاتی ہے، اور اسے یہاں توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا
إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ انسان کو جب خوشحالی ملتی ہے تو وہ اکڑتا ہے، سرکشی کرتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یعنی پچھلی قوموں کو جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر تکلیفیں بھیجی۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہماری زندگیوں میں بھی جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ دراصل ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہتا ہے، اور عذاب آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا اور عذاب کو، مصیبت کو دنیاوی اسباب کی وجہ قرار دے دینا، یہ انسان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور شیطان ایسے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے انسان اس مصیبت سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ مصائب اور آفات بھیجنے کا مقصد انسان کو گناہوں کی روش سے باز رکھنے کے لیے ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی قحط، کوئی سیلاب، زلزلہ، کوئی اجتماعی آفت آتی ہے لوگوں پر تو وہ اس کے کوئی اور ریزنز بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انفرادی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ موسم کی خرابی ہے، یہ فلاں وائرس پھیلا ہوا ہے اس لیے ہو گیا۔ سبب تو کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہے، لیکن سب تو نہیں اس پکڑ میں آتے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بیماری، تکلیف یا پریشانی انسان کو دنیا سے کاٹتی ہے، دنیا سے دور کر دیتی ہے، خواہشات کم ہو جاتی ہیں، ہر چیز اجنبی لگنے لگتی ہے۔ انسان کو پھر اپنے اندر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی برائیاں، اپنی غلطیاں، اپنی لغزشیں، اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی بندے کا دل جب گناہ کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے تو تکلیف کے موقع پر بھی وہ تضرع کرنے سے، عاجزی اختیار کرنے سے محروم رہتا ہے۔ پھر جب یہ اسے بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر عمدہ چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب یہ اس پر اترانے لگے جو یہ دیے گئے تھے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تب یہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ یاد رکھیے، نافرمانیوں کے باوجود اگر دنیا فراخ ہو رہی ہے، دنیا زیادہ مل رہی ہے، تو یہ خوش ہونے کی چیز نہیں، یہ امتحان کا ایک اور حصہ ہے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، اور یہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہوتا ہے کہ جس میں پکڑ اچانک نہیں آتی، پہلے ڈھیل دی جاتی ہے اور انسان خوب گمراہی میں دور نکلتا ہے، پھر بات کھینچ لی جاتی ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور جتنے عیش و عشرت میں انسان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی تکلیف کو برداشت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بس جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کس بات پر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کہ اللہ نے کامیابی ان کو دی جو حق پر تھے۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہیں لے جائے، نہ تم سن سکو نہ تم دیکھ سکو، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، نہ کچھ سوچ سکو، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو انہیں تمہارے پاس واپس لے آئے؟ دیکھیے کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے؟ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں، کہ جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایمان کے ساتھ اصلاح ضروری ہے، دل میں تقوی کے ساتھ ظاہری نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ سبق بھی یہاں سے مل رہا ہے کہ انبیاء کی دعوت قبول کرنے سے دونوں جہانوں کی بلائیاں ملتی ہیں، یعنی یہاں بھی خوف اور غم میں کمی ہوتی ہے اور وہاں بھی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔
میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. کہہ دیجئے کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے ساز و سامان کا مطالبہ کیا تو اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ نبی کا کام کوئی خزانے اکٹھے کرنا نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی دنیا بانٹنے کے لیے نہیں آتا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے. اور پھر یہ کہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جو کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرے وہ اس کا مطالبہ پورا کر دے. اور پھر یہ کہ ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا، یعنی انبیاء غیب نہیں جانتے تو اس کے بعد عام انسان کہاں سے غیب جانتے ہوں گے. تو جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انبیاء غیب جانتے تھے وہ شرک کرتا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نفی کر دی، میں غیب نہیں جانتا. تو جب آپ نہیں جانتے تو باقی انبیاء کیسے جانتے ہوں گے؟ اور اگر انبیاء نہیں جانتے تو عام انسان کیسے؟ یعنی جب رسول نہیں تو کوئی غیر رسول بھی غیب دان نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں اور غیب کی خبریں دینے والوں سے محتاط رہنا چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. ہاں، جنت دوزخ بھی تو غیب ہے، نظر نہیں آیا کبھی. اس کے بارے میں جو خبر دی اللہ کے رسول نے وہ کیا ہے؟ سب اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا. تو وہ علم کی بنا پر آپ نے ہمیں بتایا، غیب دانی کی بنا پر نہیں کہ آپ کو خود ہی سے پتہ چل گیا تھا کچھ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے علاوہ کہ جنت میں کیا کیا ہوتا ہے اور جہنم کیسا ہوتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کی طرح سنت کی بھی پیروی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں دین کا ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے اور وہ بھی وہی کا ہی حصہ ہے، اور جتنی اس کی اتباع کریں گے اتنی ہی ہدایت کی توفیق ملے گی. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس کے سوا ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی ڈرانے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں کچھ بتاؤ ہم کیا کریں. جب دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو کیا آپ اس کے بارے میں کوئی معلومات لیتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ عمرے پر بھی جانا ہو تو کتنے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا پیک کریں، کیا لے کے جائیں، کیا نہیں لے جانا، کیا وہاں لے جانا منع ہے، کن چیزوں کی ریسٹرکشن ہے. اگر چھوٹا سا دنیا کا سفر کرتے ہوئے ہمیں اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہم اتنی کانشیسلی پیکنگ کرتے ہیں کہ وہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو، تو جو اتنا طویل سفر ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں، پھر وہ ایک اور ہی دنیا میں جا کے لینڈ کرنا ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں، اس کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہوگی. تو اللہ کے کلام کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنا
اور ان لوگوں کو جو سننا چاہتے ہوں یہ ان کی دلوں کی بیداری کا ذریعہ بنتا ہے، دل کھل جاتے ہیں اور ان کے لیے عمل کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں. آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے. اگر پھر بھی آپ انہیں دور کریں گے تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ وہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والا ہے، اس کی صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اس کی شام بھی اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، اور وہ یہ سارے کام اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ نیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ کو پتا چلتا ہے وہ غریب بھی ہے، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں، اس کی اپنی کوئی گاڑی نہیں، اس کے پاس اپنی ضرورت کی پوری چیزیں نہیں، اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو فلاں سے ملواؤں، تو جب آپ کو پتا چلے کہ نہیں تو دنیاوی سٹیٹس کچھ نہیں، کیا آپ ملنا چاہیں گے؟ اور اگر وہ آپ کے گھر آنا چاہے آنے دیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو وہ لوگ پسند ہیں، ہم اپنے گھروں میں ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، اپنی مجالس میں ان کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی دنیاوی سٹیٹس ہو. جن کے پاس صرف دین ہے ان سے کیا تعلق رکھنا؟ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے، ان سے دور نہ رہیے جن کی یہ کوالٹیز ہوں. کیوں؟ تاکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، یعنی آپ کسی بھی درجے پر، بڑے سے بڑے عالم ہے، علامہ ہے، عبادت گزار ہے، کچھ بھی، آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے آس پاس نیک لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ آپ نیکی پر استقامت اختیار کر سکیں، چاہے وہ غریب لوگ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے زیرو ہوں. ہمارے دل کی تربیت کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے غریب نیک انسانوں کے ساتھ بیٹھنا بڑا ضروری ہے. اچھا ان کے پاس کچھ نہیں پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. ایسے لوگوں سے نہ صرف یہ کہ محبت کرنی چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، ان کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہیے. ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کی محبت سکھاتے تھے. اسی طرح جو بھی نیک ہو، اب سٹیٹس بھول جائیے، سٹیٹس کو اب ایک طرف رکھ دیں، کسی بھی انسان سے محبت اس کی نیکی کی وجہ سے کریں کہ یہ نیک انسان ہے، یہ دین کی طرف ہے. امام مالک فرماتے ہیں سلف صالحین اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سکھاتے تھے. ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے، جیسے قرآن سکھاتے تھے ایسے ہی صحابہ کی محبت سکھاتے تھے، ان کی کہانیاں سنا سنا کے، ان کے اعمال بتا بتا کے کہ وہ کیسے لوگ تھے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ صبح شام رب کو یاد رکھنا. صبح اور شام دونوں مصروفیت کے وقت ہوتے ہیں، صبح کام پہ جانے کی مصروفیت، واپس آ کے گھر کے کاموں کی مصروفیت. تو جو شخص اس وقت ذکر کرتا ہے وہ فارغ اوقات میں تو اور بھی ذکر کرے گا. صبح کا ذکر کس چیز پر مشتمل ہو؟ اللہ آج کا دن دے دیا ہے نا آپ نے، اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دینا، اچھے اچھے کام کروا لینا مجھ سے. اور جب شام ہو جائے، رات ہو جائے، اللہ کچھ کر نہیں پائی، معاف کر دینا، بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، وہ نہیں کر پائی. ذکر کرنا صرف وہ صبح شام کی دعائیں پڑھنا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو پڑھنی ہے، لیکن اللہ سے باتیں بھی کیا کریں. یاد کیا ہوتی ہے؟ وہ جو دل کے اندر ایک کسک اٹھتی ہے نا، اللہ کو یاد کر کے، وہ ایک میٹھی میٹھی درد ہوتی ہے نا، اور پھر وہ درد انسان کے منہ سے کچھ باتیں نکلواتی، وہ پھر اپنی زبان میں دعائیں نکلنے لگتی ہیں. اللہ ایک اور دن جا رہا ہے، کچھ کرنے کی توفیق دے. اچھا صبح ہوگی، شکر ہے ایک اور دن دے دیا آپ نے، میں صحت کے ساتھ اٹھی ہوں، آج مجھے کچھ کرنا ہے، آپ مجھے نیکی کے راستے بتائیے، آپ مجھے کوئی اچھے کام کرنے کے طریقے سکھائیے، مجھے اچھے لوگوں سے ملوا دیجیے. کیونکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا جو ہے یہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا. یہ غریب امیر کا جو فرق ہے نا، یہ دراصل آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، تاکہ یہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو بخوبی نہیں جانتا؟ یعنی اس سے لوگوں کے جو سوشل سٹیٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو حالات ہوتے ہیں اس سے اعتبار سے بھی لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے. اس میں اہل ایمان کی بھی آزمائش ہے کہ کیا وہ ایمان والے نادار ناتواں کمزور مسلمانوں کو کوئی اہمیت دیں گے کہ نہیں. حقیقت میں اللہ سے زیادہ قدر اس کی کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. جہاں تک دنیا کا مال ہے تو اللہ نے خود ہی بانٹا ہے نا. ہدایت اللہ کا چناؤ، جس کو اللہ چن لے
اس پر اللہ کا انعام ہے. جس کو چاہے دے دے. تو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت چاہیے, مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے میں آپ تک پہنچ سکوں, آپ کا قرب حاصل کر سکوں, آپ کی جنت تک پہنچ سکوں, آپ کا دیدار کر سکوں. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے سلام ہے تم پر. خود آگے بڑھ کر استقبال کریں, سلام کریں. تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے. بے شک تم میں سے جو کوئی جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ آپ کی مجلس میں آئیں, آپ کے گھر آئیں, کیا کریں, ان کو ویلکم کریں, ان کا احترام کریں. اور جہالت کے ساتھ گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو برے انجام کا پتہ نہ ہو کہ اس کام کے کرنے کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو توفیق دیتا ہے کہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرنا شروع کر دے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی کو تعلیم و تربیت دیں, بچوں کی تربیت کریں تو صرف ڈرا کر ہی برے کاموں سے نہیں روکیں بلکہ ترغیب دے کر بھی برائی سے روکنا ضروری ہے. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ مخالفین کے طریقوں سے بھی آگاہ ہوں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ کہ وہ کیا ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں لوگوں کو دین سے روکنے کے. اور قرآن ہی اصل میں تو بتاتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے, لہذا اپنے آپ کو اسی کے مرت میں دیکھیں. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا ورنہ تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرموں کے راستے پر چلنے سے روکا گیا ہے. آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے لیکن مجرموں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی کبھی تمہاری مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے. کہہ دیجئے یقیناً میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں. تمہاری پیروی کیسے کروں؟ میرے پاس تو دلیل ہے اور تم نے اسے جھٹلا دیا, تم نہیں مانتے. میرے پاس وہ چیز نہیں جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے, وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جو تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا
اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم و حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے فیصلہ کرے، اس کا فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ نے زندگی کا اختتام انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ وہ خود فیصلہ کرے گا کہ کب کس قوم کو ختم کرنا چاہیے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ کینیڈا کے لوگ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خزاں میں جیسے سارے درخت خالی ہو جاتے ہیں، کہاں گئے وہ پتے کچھ معلوم ہے؟ جو کل تک درختوں پہ بھرے ہوئے تھے کہاں گم ہو گئے؟ اللہ کو وہ بھی پتا ہے کہ گر کے وہ کہاں پر ہے، ان کے ذرات کہاں کہاں ہیں۔ اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں بڑی مشکلات آتی ہیں تو انسان سوچتا ہے یہ کب ختم ہوگی، اور انسان چاہتا ہے بس جلدی سے میں اس مشکل سے نکل جاؤں، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ کب تک کسی انسان کے لیے رہنی بہتر ہے۔ وہ ہمارے حالات کو جانتا تھا، صرف ہمارے ظاہری حالات، ہماری خواہشات کو ہی نہیں بلکہ ہماری ضروریات کو بھی اور ہمارے مستقبل کو بھی۔ لہذا کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، دعائیں مانگیں، فیصلہ اللہ کے پاس چھوڑ دیں۔ اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی، آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کا اتنا علم ہے کہ ایک ایک پتے کے گرنے کی جگہ آپ کو پتا ہے، پتا کہاں جا رہا ہے آپ کو پتا ہے، اڑ کے کہاں پہنچ رہے۔ کچھ پتے ہوتے ہیں نا گر کے وہیں گرے پڑے رہتے ہیں، بعض اوقات ایسی جگہ پہ پتے پڑے ہوتے ہیں انسان سوچتے یہاں کیسے آ گئے، ہواؤں نے اڑا کے وہاں لا گرایا ان کو، ان کی وہ ڈیسٹنی تھی، ان کو وہاں پہنچنا تھا، اللہ نے پہنچا دیا۔ تو جس رب کو یہ سب پتا ہے کہ ایک پتا بھی چھوٹا سا اڑ کے کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اس کو میرا حال نہیں پتا ہے۔ اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، سارا دن ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے علم میں ہے، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے۔ جو ٹائم لکھا ہوا نا زندگی کا اس نے پورا ہونا ہے۔ کچھ لوگ 6 مہینے کومے میں پڑے رہتے ہیں، موت کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وقت پورا کرنا ہے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا کئی لوگ 10 15 سال بعد نیند سے اٹھ جاتے ہیں، تو صبح جب اٹھے نا تو شکر ادا کیا کریں کہ اٹھ گئے ہیں، یہ نہیں کہ سوئے ہی رہ گئے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ القاہر ہے، القادر ہے۔ جتنا بھی دنیا میں کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی فنا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی قہاریت اور قدرت کا مظہر ہے۔ اور یہاں کچھ فرشتوں کا ذکر ہوا جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، نگران فرشتے، جو ہماری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتے ہیں، ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں، اور یہ اپنی ڈیوٹی میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا سب لکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ حفاظت کا کام بھی کرنے والے فرشتے ہیں۔ اور جب موت آتی ہے تو روح بھی قبض کرتے ہیں فرشتے ہی، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد واپسی اللہ کی طرف، جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ خبردار، اسی کو فیصلے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے، کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ بے شک اگر اس نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو زندگی میں کئی بار پیش آتی ہے۔ کئی دفعہ آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں، کبھی شپ پہ بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور اگر ٹربولنس ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی کو فون کرتے ہیں، آؤ ذرا ہمیں بچاؤ، صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ہر انسان کا یہ حال ہے کہ مشکل میں وہ اوروں کو پکارنے کی بجائے صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ تو پھر اس سے سیکھنا کیا چاہیے کہ عام حالات میں بھی صرف اسی کو پکاریں، کیونکہ اختیار کا مالک وہی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو۔ یعنی اللہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے تو پھر واپس تم بتوں کی طرف پلٹ جاتے ہو، لوگوں کی طرف پلٹ جاتے ہو۔ کہہ دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا وہ تمہیں گروہوں میں باہم لڑا دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے کس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ یہاں عذاب کی کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں، کچھ اوپر سے جیسے بارش کی کثرت، برف کی کثرت، طوفان، آسمانی بجلی، اولے، آندھی، یہ سب اوپر کے یا ظالم حکمران اوپر کے عذاب ہیں۔ نیچے سے جیسے زلزلہ، قحط، زمین دھنس جانا، یا ایسے ماتحت جو خائن اور بددیانت ہوں۔ اور عذاب کی ایک اور شکل آپس کی لڑائیاں، مختلف گروہوں کی آپس کی لڑائی، یہ سب سے زیادہ خطرناک عذاب ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کا مل جانا، اچھے ریلیشن شپس کا ہونا، دوسروں کی طرف سے دلوں کا صاف ہونا، پیار محبت سے رہنا، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور آپس میں گروہ بندی کر کے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے جو اس وقت آپ بیک ہوم دیکھ رہے ہیں۔
کہ جب لیڈرشپ آپس میں ہر وقت لڑتی رہتی ہے، ٹکراتی رہتی ہے، تو عوام پس جاتے ہیں. اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے. کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان نہیں، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے. اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہماری آیات میں بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض برتیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بلوا دے تو یاد آنے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں، یعنی ظالموں کا ساتھ نہ دیں. اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، عملی طور پر ان کی بے قدری کی جائے، ان کو کوئی وقت نہ دی جائے، یا ان کے اندر خود ساختہ تعویلات اور تحریفات کی جائیں، یا قرآن و حدیث کے کسی حکم پر نکتہ چینی کی جائے، تنقید کی جائے اور الٹے معنی پہنائے جائیں، ان کو کسی اور کانٹیکسٹ میں پیش کیا جائے. تو ایسی باتیں کرنے والے اور ایسے کام کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھے انسان. کہاں یہ کہ ان سے پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ آج کل بعض یونیورسٹیز میں ایسے پروفیسرز ہوتے ہیں جو پڑھاتے اسلام ہیں لیکن اس کے نتیجے میں اسلام سے ہی بچوں کو متنفر کر دیتے ہیں. تو پھر ایسے سبجیکٹس رکھنے ہی نہیں چاہیے. ایسی مجلس سے ہی احتیاط برتنی چاہیے. ایسی جگہ بیٹھنے سے بھی روکا گیا ہے کہ جو اسلام کا مذاق اڑائے. اور اسی طرح پھر لغو اور باطل مجالس سے بھی دور رہنا چاہیے، اور ایسی مجالس سے بھی دور رہنا چاہیے جن میں دین کی کوئی بات نہ ہو، صرف دنیا دنیا اور انسان کو غافل کر دے. اور شیطان انسان پر نسیان کے ذریعے وار کرتا ہے، نیکی کے کام بھلوا کر. اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ذمہ ان ظالموں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بچ جائیں. یاد دہانی کس چیز کی؟ کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کی جائے. اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے ایسے لوگ. کون؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور آپ اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی جان اپنی کمائی کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے، پھر اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی. اور اگر وہ بدلہ دے کسی بھی طرح کا بدلہ تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، ان کے کفر کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے. ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے. کتنی زبردست ہدایات ہے کہ کس کو چھوڑنا ہے اور کس کی دوستی اور کس کی صحبت اختیار کرنی ہے. اور پھر یہاں پر نصیحت کا طریقہ بتایا گیا کہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کیجیے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، کیوں کیجیے؟ تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پیغام کو سب تک پہنچایا جائے اور پھر ایسی بے مقصد مجالس کو چھوڑ دیا جائے جہاں صرف وقت گزاری ہو. سورۃ الانعام توحید کی دعوت ہے اور اس میں ہر طرح کے دلائل دیے گئے اور کچھ باتوں کو بار بار دہرایا گیا تاکہ بات پکی ہو جائے، راسخ ہو جائے. سعادہ جی، میں صرف ریسیٹیشن والے اسپیکٹ پہ ریفلیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں. کل ہم سب نے پہلی تراویح پڑھی الحمدللہ، اینڈ میں ایسوسیٹ کرنا چاہتی تھی کہ جو ہم دورہ قرآن میں ریسیٹیشن سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سائملٹیسلی ٹرانسلیشنز کی اور اسٹیپس آف ایکشن دیکھ رہے ہیں، اٹ ہیڈ اے ڈفرنٹ امپیکٹ الحمدللہ. اینڈ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ قرآن پڑھا اور جب قاری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن ود اے بیٹر اپروچ، ود اے بیٹر لرننگ ایکسپیرینس ہمارے اسپرچل ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا ہے. سو دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیر. اور جس طرح آپ کی پوائنٹس وغیرہ کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو تلاوت سنتے ہوئے وہ ایک دم وہ چیز کلک کر جاتی کہ ہاں. جی استاذہ جی، آج کی جو آیات تھی میں اس پہ یہ غور کر رہی تھی کہ بار بار سماعت کی جو فیکلٹیز ہیں اس کا بہت ذکر آیا ہے، خاص طور پہ سماعت کے حوالے سے نا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ پھر إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. تو جہنم والوں کی ملک میں جو بات آتی ہے نا، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، تو سارا جو ہماری ہدایت کا عمل ہے وہ بھی سننے سے شروع ہوتا ہے. اور اکثر ہم جب بات کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ہم دھیان بھی نہیں دیتے اور دل بھی حاضر نہیں کرتے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے جو سننے کا عمل ہے اس کو بھی بہتر کریں تاکہ ہم بات کو سمجھ بھی سکیں اور وہ پھر ہمارے عمل میں بھی آ جائے. کیونکہ اگر بات کوئی صحیح کر رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہ آئی تو بھی نقصان ہے، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور ہم نے اس کو صحیح سمجھ لیا وہ بھی نقصان ہے. تو سننے کا عمل درست کرنا نہایت ضروری ہے. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا
يحشرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی
اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا، وہ زمین میں حیران و پریشان ہے، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ گناہوں کی بدبختی انسان کو خیر کی بات سننے سے روک دیتی ہے۔ انسان کو بعض اوقات زندگی میں اچھے دوست ملتے ہیں، نیک دوست جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لہو اصحاب یدونہ الی الہدی اتنا، آؤ ہدایت کی طرف، آؤ الہدی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو یہ دعوت اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ اس پر الٹا ناراض بھی ہو جاتا ہے اور کبھی دوستی چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دشمن شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم علم کی مجالس سے تعلق رکھیں، کیونکہ علم شیطان کا رستہ کاٹ دیتا ہے، انسان اپنے دشمن کو پہچاننے لگتا ہے۔ قرآن ایک روشنی ہے، اس روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے، کون اچھی بات کر رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے، اور جب یہ روشنی نہیں ہوتی تو ہمیں فرق پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیشہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی ملاقات تک دین پر ثابت قدم رکھے، صراط مستقیم پر جمائے رکھے، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اسی کی بات سچی ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی، یعنی ایک مقصد کے ساتھ کی۔ کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ زمین کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ کس کو بھیجنا تھا؟ ہمارے لیے۔ یہ جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اس میں سے کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ اور ہمیں کس لیے بنایا؟ کہ اپنے چوائس اور اختیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اختیار کریں۔ اور جو کچھ زمین پر زینت ہے یہ ساری کی ساری دراصل ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس میں کھو جاتے ہیں یا اس میں رہتے ہوئے اسے استعمال کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور پھر بڑی اہم ہدایت وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سارے کا سارا کنٹرول، حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح وہ ہر وقت اٹینٹو ہے کہ کب حکم ہو اور میں یہ کر لوں۔ تو ہم کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں؟ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اس فرشتے سے سیکھنے کی کون سی بات ہے؟ ڈیوٹیفل ہونا، اللہ نے جس کام میں لگایا نا اس کو پوری ذمہ داری سے کرنا، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری۔ بعض اوقات کام ہم کسی بندے کا کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ کمپنی کا کام ہے، جی کمپنی کا ہی ہے، لیکن اس میں جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا پورا نبھانا یہ عبادت ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے آپ پہ ڈالی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے والد کی فکر کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ اپنے دوستوں کو وہ دکھاتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ ہم سب آسمان دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، چاند ستارہ، ہم تو کوئی سبق نہیں لیتے اس سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے ذریعے اپنے رب کو پا لیا اور وہ یقین کے مرتبے تک پہنچ گئے۔ ہمیں بھی اس کی حرص ہونی چاہیے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ضرورت کے وقت غائب ہونے والا محبت کا حقدار نہیں ہوتا، آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔
ابراہیم علیہ السلام جس ہدایت پر تھے وہ ان کی ذاتی سوچ یا فکر نہیں تھی، بلکہ اللہ کی عنایت تھی. اللہ ہم پر بھی ایسی عنایت کرے کہ ہم حق کو پہچان سکیں، دیکھ سکیں اور ان سب چیزوں سے سبق لے سکیں جو ہمارے آس پاس اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا ہے میری قوم، بے شک میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں. یعنی مخلوق الہ نہیں ہو سکتی، ان کو جس نے پیدا کیا میں اس کو مانتا ہوں. اور اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا، ایک حق بات پہ جھگڑا کیا. اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت بخشی. یہ نہیں کہا کہ میں نے غور و فکر کیا اور میری سوچ بچار کے نتیجے میں مجھے ہدایت مل گئی. کہا اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے. میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے. کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تتذکرون، یعنی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ہوش میں آ جاؤ. تتذکر کا لفظ نا تذکر سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب غفلت میں ہو، بھولا ہوا ہو اور اچانک اس وہ چیز یاد آ جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی ضروری کام ہوتا ہے اور آپ بالکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اوہ میں نے تو سوچا تھا میں کر لوں گی، وقت ذہن سے ہی نکل گیا. یہ تذکر ہوتا ہے. اور میں ان سے کیوں کر ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جس کی اس نے تم پر ہرگز کوئی دلیل نہیں اتاری. تو دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو؟ یعنی کس کو ڈرنا چاہیے؟ تمہیں ڈرنا چاہیے جو غلط رستے پر ہو. جو شخص توحید پر ہوتا ہے نا، سیدھے رستے پر ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، وہ مصیبت آنے پر بھی امن میں ہوتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا. میرا رب ہے نا، وہ ٹیک کیئر کرے گا، وہ اس معاملے کو سنبھال لے گا. جتنا جتنا توکل زیادہ ہوگا اتنا اتنا دل میں امن اور چین زیادہ ہوگا، کیونکہ اب ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. اللہ کے کرنے سے بیکار چیزیں بھی بڑی کارآمد ہو جاتی، معمولی انسان بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے عقل مند بھی ہار جاتے ہیں. تو یاد رکھیے دل کا سکون اور پختہ یقین توحید کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. سب کچھ میرا رب ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو مومن کی زندگی میں اتنا ہی امن ہوگا جتنی اس کی توحید خالص ہوگی، اور ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلندی عطا کرتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ درجات کی بلندی دے. بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے. جو شخص توحید کی دعوت پر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی نسلوں میں خیر جاری کر دیتا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، تو اللہ نے ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دی. حتیٰ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پروجنی سے تھے. کس چیز سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ علم سے. یعنی توحید کے بعد علم، اور علم بھی قرآن و سنت کا، کیونکہ اس سے انسان اللہ کی مرضی جانتا ہے اور اس رستے پر چلتا ہے جس سے درجے بلند ہوتے ہیں. اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. وہ خیر جو نسلوں میں جاتی ہے وہ نیکی کا نتیجہ ہوتی ہے. مجھے اپنی دادی کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ بہت پہلے فوت ہو گئی. انہیں امی کی شادی وغیرہ سے بھی بہت پہلے. ہوا یہ کہ جب میرے والد کچھ کمانے لگے تو انہوں نے سب سے پہلی کمائی سے اپنے والدین کو حج پہ بھیجا. اس وقت صرف بحری جہاز سے جاتے تھے حج پہ. وہ کئی مہینے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی خط آتا جاتا تھا، نہ کوئی فون، نہ کچھ. تو جب میرے دادا حج کر کے واپس آئے اور میرے والد ان کو کراچی ایئرپورٹ پر لینے کے لیے گئے تو دادا اکیلے تھے. تو پوچھا اماں کہاں ہے؟ اماں تو وہیں رہ گئی، دادی وہیں فوت ہو گئی. اچھا تو میں اپنے خاندان کی جو بڑی بزرگ خواتین ہیں ان سے پوچھا میری دادی کو دیکھا تھا، کیسی تھی میری دادی؟ کیونکہ یہ رشتہ اتنی محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ انسان جانے ان کے بارے میں. تو میری ایک کافی بزرگ کزن ہے، ان سے میں نے سوال کیا پچھلے ہفتے جو بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری دادی کا نام بخت نور تھا، اور وہ یا پڑھتی تھی یا ذکر کرتی تھی یا گھر کا کام کرتی تھی. کبھی انہوں نے غیبت نہیں کی اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیتی تھی، اور کبھی ایک منٹ ضائع نہیں کیا تھا انہوں نے. ہر وقت کسی نہ کسی مفید کام میں لگی رہتی تھی. ان کے کئی بچے ہوئے جو فوت ہوئے، اور جب بچہ فوت ہو جاتا تھا تو اس پہ کپڑا ڈال کے ساتھ مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتی تھی. تو میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں ان کی کتنی دعائیں ہوں گی کہ میرے والد کے اندر وہ دین آیا، اور پھر والد کے ذریعے ہم بچوں میں دین آیا. میں یہ مثال کس لیے دے رہی ہوں کہ خاتون ہونے کی حیثیت سے اپنی کوششوں کو حقیر نہ سمجھیں. جو نیکی ہو کریں، کیونکہ اس کے اثرات آگے تک جائیں گے. اور اگر آپ کے اپنے بچے نہیں تو کسی کے بچے پکڑ لیں، کسی نہ کسی کو سکھائیں، کسی اور کے لیے خیر و بھلائی کا راستہ کھولیں. وہ سارے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. نیکی کرنے اور اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. بندوں سے اجر مت مانگیں. آج کل دین کا کام بھی ایک بزنس بنتا جا رہا ہے، جہاں سے تنخواہ اچھی ملے گی، جو زیادہ قدردانی کرے گا، جو فائدہ دے گا، بس وہاں کچھ کریں گے. اور اگر کہیں ہزاروں لوگ میرے ضرورت مند ہیں تو بھلے ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو پیغمبروں نے کیا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اور اس کام کا اجر اللہ کے ذمہ کر دیں. وہ کبھی ایک ذرے کے برابر بھی اجر کم نہیں کرے گا، اور صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں میں آگے سے آگے اس خیر کو پھیلائے گا. تو صرف اولاد ہونے سے نعمت مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نیک اولاد سے نعمت کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی صرف بچوں کا ہو جانا اور بچوں کی شادی ہو گئی اور ان کے بچے ہو گئے اور آپ خوش ہیں کہ ہم اپنے پوتے پوتیوں کو کھلا رہے ہیں، یہ کافی نہیں. ان کی ہدایت کے لیے کوشش بھی کریں اور دعائیں خوب مانگیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ماحول کا اثر زیادہ ہوتا ہے.
لیکن اللہ ہے نا. ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, اس خلوص کی جزا اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. شاید آپ نہ دیکھیں اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد یہ سب پھل پھول لائیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی اولاد بھی اولاد شمار ہوتی ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خاتون کے بیٹے تھے, اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی, اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. ہزاروں لاکھوں لوگوں پر وہ افضل تھے, اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی, اور ہم نے ان کو چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے وہ ضرور ان سے ضائع ہو جاتے. یعنی ان پیغمبروں نے توحید اپنائی, اگر یہ شرک کرتے تو ان کو یہ درجہ نہ ملتا. 18 پیغمبروں کا ان کے آباء و اجداد, اولاد, اخوان کا ذکر کر کے شرک کی قباحت کو بیان کیا. پیغمبر شرک نہیں کرتے لیکن امتیوں کو سنایا جا رہا ہے. اور اگر انبیاء کے بارے میں ایسے کہا گیا تو باقی افراد کا کیا معاملہ ہوگا؟ یاد رکھیے, ہدایت کے بغیر زندگی ایسے ہی ہے جیسے کوئی جانور زندگی گزار رہا ہو. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب, حکمت اور نبوت عطا کی تھی. کتاب, حکمت اور نبوت, اعلیٰ ترین مقامات. پھر اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کرتے ہیں, یعنی اہل مکہ, تو یقیناً ہم نے اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں. مدینہ والے اسے قبول کر لیں گے اور وہ انصار اللہ بن جائیں گے اور اس پیغام کو آگے لے کے بڑھیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی, بس آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. یعنی پچھلے پیغمبروں کی زندگیوں سے بھی سبق لیجیے. کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا, یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ ہیں انبیاء, یہ ہے ان کا کام, یہ ان کا درجہ, یہ ان کا انجام, یہ ان کا مقام. تو ہمیں بھی ہدایت کی اتباع کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت پر غور و فکر مفید علم میں سے ہے. انبیاء کی سیرت مفید علم ہے. علم میں سے وہ حصہ سب سے بہترین ہے جس میں صحابہ کے علم کی پیروی کی جائے. انہوں نے یہ قرآن سیکھا اور یہ دین سیکھا اور یہ حکمت سیکھی اور آگے سکھایا. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ کہہ دیجئے کس نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی؟ تم اسے ورق بنا دیتے ہو، تم اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپا جاتے ہو، اور تم وہ سکھائے گئے ہو جو تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی، پھر انہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کا حق تھا، یعنی اللہ کی قدرت کا اندازہ کرنے میں غلطی کی۔ کیسے کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ نے کسی بشر پر علم حق اور ہدایت نازل ہی نہیں کی، یعنی بشر پر نزول وحی کو ناممکن سمجھے۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بہت برکت والی ہے، یعنی قرآن، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں ڈرائیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن برکت والی کتاب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمر میں، ہمارے وقت میں، ہمارے مال میں، اہل و عیال میں، ہمارے پاس جو اسباب ریسورسز ہیں ان سب میں برکت ہو تو اسے اس کتاب میں تلاش کرو، اس سے تعلق مضبوط کرو۔ قرآن کی برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کی تلاوت کر کے، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اور اس کے ذریعے ہدایت حاصل کر کے۔ ہم سب کو اس کی حرص ہونی چاہیے، اپنے وقت کا ایک حصہ اس کے لیے مخصوص کریں، اور خاص طور پر رمضان جو ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ اللہ نے رمضان کا تعارف قرآن میں کس سے کروایا؟ قرآن سے کروایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے عام دنوں سے زیادہ اس مہینے میں مختلف طریقے سے قرآن کے ساتھ وقت گزاریں۔ بہت سی غیر ضروری چیزیں یا کچھ ضروری بھی چھوڑ کر اس وقت کو قرآن کے لیے خاص کریں، کثرت سے تلاوت بھی کریں، سمجھیں بھی، کیونکہ سمجھے بغیر پڑھنا ثواب تو ملتا ہے، برکت آتی ہے، لیکن زیادہ فائدہ اس طرح حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ خصوصاً نمازوں میں اور تراویح کی نماز دن کو تھوڑا سا قیلولہ کر لیں تاکہ تسلی سے توجہ سے نماز پڑھ سکیں۔ پھر فرمایا اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں ضرور نازل کروں گا اس کی مانند جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کا مقابلہ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کا عذاب دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو یہاں ظالموں کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ ایک وہ جس نے کوئی بات خود گھڑی ہو اور اللہ کے ذمے لگا دے، یعنی اپنی من گھڑت کو کہے کہ اللہ کی بات ہے۔ دوسرے جھوٹے نبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کریں چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ تیسرے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی قرآن جیسی چیز پیش کر سکتے ہیں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کے وقت ہی پکڑ لیا جائے گا۔ الیوم تجزون سے مراد وہ دن ہے جس میں ان کی روح قبض کی جائے گی اور عذاب قبر کی ابتدا ہو جائے گی، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اور بلا شبہ تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ انسان اکیلا ہی دنیا میں آتا ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا
وہ تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ یقیناً تمہارے درمیان تعلق منقطع ہو گیا، اور وہ تم سے گم ہو گئے جن کے بارے میں تم بڑا زوم رکھتے تھے، یعنی سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے۔ یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے میں انسان بالکل اکیلا ہوگا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، دوست، اولاد، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ قبر میں، حشر میں انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل ہوگا، لہٰذا ہمیں اس دنیا میں ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور خود کو ملامت کرتے رہنا چاہیے غلط چیزوں پر، اور نیکی کی توفیق ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب کو اپنے تمام اوقات کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر خاص طور پر ہر دن کا، ہر ہفتے کا، ہر مہینے کا، ہر سال کا ہم نے کیا کیا، اور اگر پچھلے گزرے ہوئے وقت پر کوئی بھی شرمندگی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی جائے، اور جن چیزوں کو ہم نے بھلائے رکھا، چھوڑے رکھا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ان کو سامنے لے آیا جائے جو آگے کام آنے والی ہیں۔ دنیا پیچھے رہ جائے گی، آخرت آگے آ رہی، تو جو آگے آ رہا نا، جس کو فیس کرنا ہے، اس کے لیے کچھ تیار کر لیں، اور وہ نیک اعمال کی شکل میں ہی ہوگا۔ اور نیک اعمال کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، لہٰذا قرآن کو مضبوط پکڑ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہاں آنے، بیٹھنے، سننے، سنانے کو قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم کبھی بھی اس کتاب سے دور نہ ہوں، نو میٹر واٹ، کوئی بھی کسی طرح کے بھی حالات ہوں، یہ کتاب ہمارے سینوں کی بہار رہے، اور ہماری خیالوں کا حصہ رہے، اور ہمارے قبر کا ساتھی ہو، اور ہماری آخرت میں سفارشی ہو۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رمضان چونکہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، خوشخبری ہے کہ روزہ دار کی ہر روز کوئی نہ کوئی دعا قبول ہوتی، تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی اپنے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ جو بھی چیزیں آپ کو فکر مند کرتی ہیں نا، اس کا حل دعا میں ہے، اللہ سے مانگ کے معاملہ اللہ کے سپرد۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلیاں پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ ہے اللہ، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ سورۃ الانعام بیسیکلی توحید کا سبق سکھاتی ہے، لہٰذا یہاں آپ کو بہت سی ایسی نشانیاں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور علم کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ بہت زبردست، بہت علم والے کا اندازہ ہے۔ سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ ہمارا اسلامی کیلنڈر چاند کے حساب سے چلتا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے نام یاد کرنا اور ان کی تاریخ کو سامنے رکھنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم دین کے احکامات کو قائم کر سکیں، اپنی عبادات کا وقت جان سکیں، خاص طور پر رمضان اور حج یعنی روزے اور حج کے بارے میں۔ اور قرآن مجید میں عمومی طور پر جہاں سورج، چاند، دن، رات کا ذکر ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات العزیز العلیم کے ساتھ ان آیات کا اختتام ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمال قدرت والا ہے، غلبے والا ہے، علم والا ہے، اس کے علم نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ ہی نے سورج اور چاند، رات اور دن سب کچھ پیدا کیا اور ان کو مسخر بھی کیا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ پاؤ۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی ستاروں کے ذریعے غیب کا علم نہیں دیا، بلکہ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ان کے ذریعے راہ دکھائی۔ اور پھر نشانیاں کون سمجھتا ہے اور آیات کا مقصد کون جانتا ہے؟ جو علم رکھتا ہے، جو اپنے دل و دماغ کو اس کے لیے کھولتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک رہنے کی جگہ ہے اور ایک سونپے جانے کی۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ ایک رہنے کی جگہ یعنی دنیا، اور ایک سونپے جانے کی جگہ یعنی قبر۔ اسی طرح مستقر سے مراد باپ کی پشت بھی لی گئی اور مستودع سے مراد ماں کا رحم بھی لیا گیا، جہاں پر بچہ ایک عرصے تک رہنے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ پچھلی آیت میں یعلمون پر اختتام ہوا تھا، یہاں یفقہون پر ہو رہا ہے۔ پہلے آفاقی دلائل بتائے گئے جو انسان کی ذات سے باہر کی دنیا، ٹھیک ہے، اور یہ دلائل یعنی جو پورے آفاق میں ہیں، کائنات میں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے غور و فکر چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر یفقہون یعنی جو انسان کے اندر یا انسان کے قریب کی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو علم چاہیے ہوتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی پیداوار نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز نباتات کو نکالا جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے جھکے ہوئے خوشے نکالے، اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور مختلف بھی۔ دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی نشانیوں سے سبق پانے کے لیے ایمان بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، سمجھ بوجھ بھی چاہیے، غور و فکر چاہیے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا دیا، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا، اور انہوں نے اس کے لیے بغیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی۔ پاک ہے وہ اور بلند تر اس سے جو وصف یہ بیان کرتے ہیں۔ مشرکین نے اللہ کے حق میں بڑی زیادتی کی، ظلم کیا، کبھی جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، کبھی اللہ کے لیے بغیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ایسا جھوٹ جب سنے کہیں سے بھی تو فوراً اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی کبھی ایسی کوئی بات دیکھنے کو ملے، سننے کو ملے، خیال میں گزرے تو فوراً تسبیح بیان کریں۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔